ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ناف پر انگلی رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھ لو، 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کی زندگی کی ضمانت تھا؟ وہ مقام جہاں سے آپ کو ماں کے پیٹ میں رزق ملتا تھا۔ جی ہاں، میں آپ کی ناف کی بات کر رہا ہوں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ جسم کا مرکزی حصہ ہے، اور روحانیت کہتی ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے برکت اندر داخل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے، انعام لینے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اس افطاری کے وقت میں ناف پر انگلی رکھ کر ایک خاص لفظ پڑھنے کا وہ راز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو شاید آپ کی تقدیر کے بند تالے 3 منٹ میں کھول دے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، اور یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان سے برکتوں کے فیصلے نیچے اترتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، لیکن یہ آپ کے پورے جسم کو دعا کے لیے تیار کر دے گی۔ دوستو دیکھیں، ہماری ناف ہمارے جسم کا وہ مرکز ہے جہاں سے ہماری زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ حکمہ اور روحانی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں افطاری کے وقت انسان اپنی ناف پر شہادت کی انگلی رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لے تو اس کے پورے جسم کی رگوں میں ایک عجیب سا سکون اور برکت دوڑ جاتی ہے۔ دوستو، یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، یہ صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے جو آپ کے پورے وجود کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، یہ ناف والا عمل تو صرف ایک دستک ہے۔ اصل خزانہ، اصل طاقت اور وہ معجزہ جو آپ کی نسلوں کی غربت مٹا دے گا، وہ ان 4 بڑے کاموں میں چھپا ہوا ہے، جو اب آپ کو میں ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں۔ یہ وہ وظائف ہیں جن کا حکم مجھے ایک بہت خاص زر سے ملا ہے، اور جن کی برکت کا میں خود گواہ بھی ہوں۔ ان 4 کاموں کے سامنے دنیا کی ہر مشکل چھوٹی ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم کے بالکل بیچ میں یہ ناف کیوں رکھی ہے؟ یہ کوئی فالتو نشان نہیں ہے۔ اللہ والو، یاد کرو، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تب ہمیں نہ منہ سے کھانا ملتا تھا، نہ ناک سے سانس آتی تھی۔ تب یہی ناف تھی جو ایک نالی کے ذریعے ہمیں سب کچھ پہنچاتی تھی، یعنی ہماری زندگی کا پہلا رزق، پہلی خوراک اسی راستے سے آئی تھی۔ بڑے بڑے اور سیانے کہتے ہیں کہ ہمارے پورے جسم کی جتنی بھی نسیں یعنی رگیں ہیں، وہ سب کی سب اس ایک نقطے سے جڑی ہیں۔ اس لیے جب بندہ پریشان ہوتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی ہے، یا رزق کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا اثر سب سے پہلے اسی جگہ پر پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا جی گھبراتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس کے جسم کا یہ مرکز سو جاتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جب گھر کی مین سپلائی خراب ہو جاتی ہے تو پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب ہماری ناف والا یہ حصہ کمزور پڑتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر کی تمام چیزیں جواب دے جاتی ہیں۔ ہم محنت تو کرتے ہیں پر برکت نہیں ہوتی، پیسے آتے ہیں پر کہاں اڑ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت جب پوری دنیا میں اللہ کی رحمت بٹ رہی ہوتی ہے، اللہ افطاری کے دسترخوان پر آپ کو انعامات دے رہا ہے، اس وقت اپنی ناف پر انگلی رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ نے بند پڑی مشین کو دوبارہ چلا دیا ہو۔ یہ صرف چند سیکنڈ کا کام آپ کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، مشین سٹارٹ کرنا ایک بات ہے اور اس سے کام لینا دوسری بات۔ یہ ناف والا کام تو صرف آپ کے جسم کی نسوں کو کھولے گا، لیکن اب اس کے بعد جو 4 بڑے وظیفے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اصل طاقت ان میں ہے۔ اگر آپ نے وہ نہ کیے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی سٹارٹ کر کے وہیں کھڑی کر دی گئی، اگر منزل پر نہ پہنچے اور غریبی مٹانی ہے تو اب ان 4 کاموں کو ایک ایک کر کے سمجھ لو جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بھائیو، آج ہم نے صرف وظائف نہیں کرنے، بلکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم سب نے مل کر ایک ایسی اجتماعی دعا بھی کرنی ہے جس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میں نے خود اس دعا کے لیے خاص تیاری کی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کا وقت
یہ کوئی عام وقت نہیں ہے۔ آپ سب ابھی کومنٹ سیکشن میں اپنی سب سے بڑی پریشانی یا اپنا نام لکھیں تاکہ جب ہم دعا میں آخر کریں تو میں آپ کا نام لے کر آپ کی اس تنگی کے لیے اللہ سے رو کر دعا مانگ سکتا ہوں۔ لیکن بھائیو، وہ دعا تب ہی اثر کرے گی جب آپ یہ 4 کام ترتیب سے سمجھ لیں گے۔ یہ 4 وظائف دراصل اس دعا کی سیڑھیاں ہیں۔ اگر آپ نے سیڑھی نہیں چڑھی تو چھت تک کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس ویڈیو کا۔ اب جو بات میں کرنے والا ہوں اس سے اپنے دل کے کانوں سے سننا۔ وظیفہ تو ہم اب شروع کریں گے، لیکن اس ویڈیو کے بالکل آخر میں نے آپ کے لیے ایک ایسی اجتماعی اور خصوصی دعا کا وقت رکھا ہے۔ دوستو دیکھیں، ہم سب اکیلے تو روتے ہی ہیں، پر جب ہزاروں ٹوٹے ہوئے دل ایک ساتھ مل کر آمین کہتے ہیں تو عرش الہی بھی جوش میں آ جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ آپ کی جو بھی بڑی پریشانی ہے، چاہے وہ قرض کا پہاڑ ہو، بیماری ہو یا گھر کا کوئی اجڑا ہوا سکون، آپ ابھی اسی وقت کومنٹس میں اپنا نام، اپنی وہ پریشانیاں لکھ دیں۔ میں ایک ایک کومنٹ کو دیکھوں گا اور ویڈیو کے آخر میں جب ہم سب مل کر ہاتھ اٹھائیں گے تو میں آپ سب کا نام لے کر آپ کی اس تکلیف کے لیے اللہ سے بھیک مانگوں گا۔ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان میں افطاری کا وقت، یہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دعا تب ہی اثر کرے گی جب آپ کا دل ان 4 وظائف کے نور سے دل چکا ہو۔ یہ چاروں کام دراصل اس دعا کی سیڑھیاں ہیں۔ اگر آپ نے ایک بھی سیڑھی چھوڑ دی تو آپ اس برکت تک نہیں پہنچ پائیں گے جو اللہ نے آج آپ کے لیے لکھی ہے۔ اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ کیا پتہ کس لمحے وہ بات آ جائے جو آپ کی تقدیر بدلنے والی ہو۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ اپنے دلوں کو تھام لو، اپنی نیت کو صاف کر لو۔ اب ہم اس سے پہلے عظیم وظیفے کی طرف پڑھ رہے ہیں جو آپ کی روح کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ بھائیو، اب ہم اس پہلے قدم کی طرف پڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی کی بنجر زمین کو دوبارہ سیراب کر دے گا۔ دیکھو بھائی، ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن پھر بھی برکت ہاتھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے۔ لوگوں کا، غریبی کا درد ختم ہو گیا ہے۔ اس کا درد جب تک ان کے دلوں سے بھرا رہے گا، اللہ کی بادشاہی اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماہ رمضان میں افطاری کے وقت آپ نے سب سے پہلے اس ایک سچائی کو اپنے اندر اتارنا ہے جس کے سامنے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو شاید لگتا ہو کہ یہ تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اس کلمے کی اصل حقیقت تب ظاہر ہوتی ہے جب بندہ ہر سہارے سے ٹوٹ کر صرف اپنے مالی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک ایسے بندے کو قریب سے دیکھا ہے جس کی زندگی تماشا بن چکی تھی۔ اس کے اپنے سگے بہن بھائیوں نے اسے جائیداد سے نکال دیا تھا۔ اس کے پاس اپنے بچوں کی فیسوں کے پیسے تک نہیں تھے۔ وہ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ اس نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس نے ہر وہ وظیفہ کیا جو اسے کسی نے بتایا، ہر در پر گیا، لیکن حالات نہیں بدلے۔ ایک دن اسے کسی نے یہ کہا کہ وظیفہ کرو، بلکہ اسے یہ سمجھایا کہ پہلے اپنے اللہ سے تعلق تو جوڑو۔ اس نے اسی کلمے کو اپنی سانس بنا لیا۔ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس یہی کہتا کہ مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے۔ آپ یقین کریں، ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے وہ راستے کھل گئے جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ جو اسے حقیر سمجھتے تھے وہی اس کے پاس مشورے لینے آنے لگے۔ اسے کسی نے مال نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے کلام میں وہ تاثیر آ گئی، وہ اللہ کی روحانیت آ چکی تھی کہ اس کے نصیب کی وہ گرہ کھل چکی تھی جو برسوں سے لگی ہوئی تھی۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے کام عین وقت پر کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ کیوں آخری لمحے میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے؟ یہ دراصل ہمارے دل کی وہ کمزوری ہے جو ہمیں اللہ سے دور رکھتی ہے۔ جب آپ اس پہلے کلمے کا ورد شروع کریں گے تو یہ آپ کے وجود کے اندر ان تمام وسوسوں کو، نحوستوں کو نکال کر باہر پھینک دے گا جو آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان کے ان قبولیت کے لمحات میں، افطاری کے وقت جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہ قیمتی لمحات ہیں کہ آپ اپنی روح کی بیٹری کو اس کلمے سے چارج کر لیں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے
کہ آپ بس زبان سے کہیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ اس کے لیے خاص وزن اور ایک خاص تعداد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی روح کے بند تالوں کو کھول سکے۔ اگر آپ نے یہ تعداد پوری نہ کی تو شاید وہ تاثیر پیدا نہ ہو سکے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ تعداد ایک ایسی گنتی ہے جو عرش کے دروازے پر دستک دینے کے برابر ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں۔ اس پہلے مرحلے میں ماہ رمضان میں افطاری کے وقت آپ نے 2000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ آپ کو لگے گا کہ 2000 بہت زیادہ ہے، لیکن میرے بھائی، جس کی تنگی اتنی پرانی ہو، اس سے ہمت بھی تو بڑی کرنی ہوگی، اس سے محنت بھی تو زیادہ کرنی ہوگی۔ یہ 2000 بار کی تسبیح آپ کی زندگی کی اس رکاوٹ کو جلا کر راکھ کر دے گی جو آپ کی دعا اور قبولیت کے درمیان کھڑی ہے۔ بھائیو، پہلے قدم سے ہم نے دل کی صفائی تو کر لی، لیکن اب ذرا ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچو۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہماری زبانوں پر جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، نہ جانے کیا کیا غلاظت بھی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ میلی زبانیں جب اللہ کو پکاریں گی تو ہماری فریاد میں وہ وزن ہوگا؟ کیا وہ ساتوں آسمان چیر کر عرش الہی تک پہنچ جائیں گی؟ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ ہماری دعائیں اکثر ہمارے سروں سے اوپر نہیں جاتی کیونکہ ان پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بات اللہ کبھی نہیں ٹالتا، ایک ایسا نام جس کا ذکر خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی، ہم تسبیح پر پڑھ کر تھک گئے ہیں، پر حالات کیوں نہیں بدلتے؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائیو، آپ اللہ کے دروازے پر دستک تو دے رہے ہو، آپ کے پاس وہ ویزا نہیں ہے جو دعا کو قبولیت کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ درود ابراہیمی وہ مہر ہے جو جب کسی دعا پر لگ جاتی ہے تو وہ دعا زمین پر رہ نہیں سکتی، اس سے آسمانوں پر جانا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کرسی قرض کی دلدل میں اس حد تک دھنس چکا تھا کہ اس کے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بندہ مصلی پر بیٹھ کر گھنٹوں روتا، پر اسے لگتا کہ جیسے آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ پر اسے کسی نے ایک بات سمجھائی کہ میاں، تو اپنی پریشانیوں کا رونا لے کر بیٹھا رہتا ہے، کبھی اس ہستی پر سلام بھیجا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے؟ اس نے اللہ سے اپنی حاجت مانگنا چھوڑ دی اور بس درود ابراہیمی کو اپنی ڈال بنا لیا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ دکان پر گاہک کا انتظار کرتے ہوئے بھی اس کی زبان پر یہی کلام ہوتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسے خواب میں وہ بشارت ملی جس نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کے وہ تمام کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے، جیسے کوئی غیبی ہاتھ ان کو چلا رہا ہو۔ اس سے کہیں سے کوئی خزانہ نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے رزق میں وہ برکت آ گئی تھی کہ تھوڑا کما کر بھی اس کے سارے قرضے اترنے لگے تھے، اور وہ گھر میں سکون آ گیا جو کروڑوں روپے سے بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت ہاتھ اٹھائیں تو اللہ آپ کی طرف محبت سے دیکھے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نصیب کا ستارہ بھی چمک اٹھے؟ درود ابراہیمی صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے تو وہ بندے کی ہر بگڑی بات بنا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ برکت تب ہی ملے گی جب آپ اسے خاص ترتیب سے پڑھو گے۔ بہت سے لوگ تھوڑا سا پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس کی مشکل بڑی ہو اس سے ہمت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی دعا کے راستے سے ہر رکاوٹ ہٹا دے گی۔ اب ذرا کان کھول کر سنیں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں اور نیت کریں کہ میں ماہ رمضان میں پورا رمضان جب چاہیں آپ افطاری میں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نیت کریں کہ میں افطاری کے وقت ناف پر انگلی رکھ کر یہ عمل کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کومنٹ میں آپ کا یہ لکھنا ہی اللہ کے سامنے ایک ثبوت بن جائے اور آپ کی کامیابی پر مہر لگ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے وہ تسبیح جو آپ کی دعا کے راستے سے ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گی۔ اب ذرا کان کھول کر سن لیں، آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں رمضان کا مہینہ اور افطاری کے وقت آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
یہ 100 بار کی تسبیح آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر وہ دستک ہے جیسے اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، یعنی کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جب آپ 100 بار یہ سلام بیچیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ لکھوا لیا ہے۔ بھائیو، اب جو بات میں آپ کو کرنے والا ہوں شاید وہ آپ کو تھوڑی کڑوی لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ قسمت خراب ہے، ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا ہمارے رزق پر بندش لگی ہوئی ہے، لیکن کبھی گریباں میں جان کر سوچا ہے کہ وہ بندش کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گناہوں نے لگائی ہے۔ دیکھو میرے پیارے دوستو، جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارے نصیب پر ایک کالی چادر چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، جتنا مرضی ماتھا رگڑ لیں، جب تک وہ کالی چادر نہیں ہٹے گی برکت گھر کے اندر قدم نہیں رکھے گی۔ استغفار وہ توبہ ہے جو آپ کے گناہوں کی اس کالی چادر کی دیوار کو گرا دیتی ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا ہنستا ہنستا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، بیوی بیمار، بچے نافرمان۔ اسے لگتا تھا کہ بس اب زندگی ختم ہے۔ وہ ہر عامل کے پاس گیا، ہر جگہ پیسے لٹائے کہ مجھ پر یہ جادو ہٹا دو، لیکن ایک دن اسے کسی اللہ والے نے کہا کہ میرے بھائی، تیرے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، بس تیرے رب نے تجھ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیونکہ تو نے اس سے معافی نہیں مانگی، تو نے اس کو راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اس نے اس دن توبہ کی نیت کر لی۔ اس نے رونا شروع کیا کہ یا اللہ، میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس نے استغفار کی ایک ایسی تسبیح پکڑی کہ اس کی زبان سوکھ گئی، لیکن اس نے توبہ کرنی نہیں چھوڑی۔ آپ یقین کریں کہ ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے وہ دشمن جو اسے برباد کرنا چاہتے تھے وہ خود اس کے پاس صلح کے لیے آ گئے۔ اس کا وہ کام جو سالوں سے رکا ہوا تھا وہ خود بخود چل پڑا۔ یہ جادو نہیں تھا بھائیو، یہ استغفار کی وہ طاقت تھی جس نے آسمان سے رحمت کے دروازے اس لیے کھول دیے تھے۔ آپ کہتے ہو کہ بجلی کا بل نہیں بھرا جاتا، بچے کی فیسیں نہیں دی جاتی، استغفار کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت تو اللہ ویسے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پھول سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے رب کو نہ منایا تو یاد رکھنا یہ پورا مہینہ غفلت میں گزر جائے گا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کی ہر اس بندش کو کاٹ دے گا جو آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی تڑپ سے ہونی چاہیے۔ اس تیسرے مرحلے میں آپ نے ماہ رمضان میں افطاری کے وقت 313 مرتبہ تڑپ کے ساتھ استغفار پڑھنی ہوگی۔ یہ 313 کا عدد جو ہے جس نے بدر کے میدان میں حق کو فتح دلائی۔ جب آپ استعداد میں اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو آپ کی زندگی کی ہر جنگ میں اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، ہر رکاوٹ ریت کی طرح گر جائے گی۔ بھائیو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں دنیا کی ساری آوازیں تھم جاتی ہیں اور صرف ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا رب۔ ہم نے دل صاف کر لیا، وسیلہ ڈھونڈ لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں کی دیوار گرا دی ہے۔ اب وقت ہے اس مالک کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرنے کا۔ یہ وہ وقت ہے جب عشاء کی نماز کے بعد دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ایک خاص بندہ جائے نماز پر بیٹھ کر کائنات کے سب سے بڑے سچ کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ تعارف ہے جس سے اللہ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ مولا میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، پر تو بے نیاز ہے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، چاہے تو ایک پل میں مٹی کو سونا کر دے۔ یہ آخری کام ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی ہر بازی ہار کر تھک چکے ہیں۔ اب صرف آپ نے اپنے رب سے ایک معجزہ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کی زندگی میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا، اس کی عزت داؤ پر لگی تھی، اس کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں تھی، اس کے اپنوں نے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا، وہ ہر رات روتا، اسے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ اللہ کے بندے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اس دروازے پر دستک دو جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس نے ماہ رمضان کے مہینے میں
افطاری کے وقت یہ قرآن سورت کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے غیب سے اس کے لیے راستے کشادہ ہو رہے ہیں۔ وہ بند تالے جن کی چابیاں گم چکی تھیں وہ خود بخود کھلنے لگیں۔ اسے وہاں سے رزق ملا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ آپ نے سورت کی برکت تو دیکھی ہے جسے اللہ نے قرآن کا تیسرا حصہ قرار دیا۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اپنی عظمت کی قسم کھا کر آپ کی لاج رکھ لیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یاد رکھنا یہ وظیفہ آپ کی اجتماعی دعا کی آخری چابی ہے جو اب بس چند منٹ کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ وہ مہر ہے جو آپ کے پچھلے 3 کاموں کو ایک ساتھ جوڑ کر عرش الہی تک لے جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا لیکن اس کے بعد ہونے والی اس خاص دعا میں شامل نہ ہوئے تو آپ اس بڑی برکت سے محروم رہ جائیں گے جس کا وعدہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت کیا ہے۔ اب ذرا دل تھام کر طریقہ سمجھ لیں کیونکہ اس میں ذرا سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ماہ رمضان میں افطاری کے وقت بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نے دوسرے قدم پر سمجھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہر بار مکمل بسم اللہ کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب یہ 41 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ تعداد آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر وہ آخری دستک ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کریں گے آپ کا رابطہ براہ راست اللہ سے جڑ جائے گا جس سے اب ہم نے مل کر مانگنا ہے۔ لیکن دوستو، دعا شروع کرنے سے پہلے اب آپ کو میں وہ وظیفہ بتا دوں جو آپ نے اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، جس کے بعد آپ کے جسم کی رگوں میں ایک عجیب سا سکون اور برکت دوڑ جائے گی۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، یہ انتہائی چھوٹا چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھا لیں، اپنی نظریں جھکا لیں، آواز میں وہ تڑپ لائیں جو ایک پکارنے والے میں ہوتی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، مولا ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے عاجز بندے آج جولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے وہ وظائف کیے جو تیرے پیاروں نے ہمیں سکھائے۔ ہم نے تیری توحید کا اقرار کیا، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ پر سلام بھیجا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ مولا اب تو اپنا کرم فرما دے۔ یا باری تعالی، اس وقت جتنے بھی ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے ایک ایک کے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ مولا کوئی قرض کے بوجھ تلے ایسا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، کسی کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے اور بڑا باپ سفید بالوں کے ساتھ تیری طرف دیکھ رہا ہے، کسی کا کاروبار اجڑ چکا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ یا اللہ، اس رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کے در پر نہ جھکانا۔ یا اللہ، جن بھائیوں اور بہنوں نے کمنٹ میں اپنا نام لکھا، جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مولا ان سب کی آمین کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اگر ان کے نصیب میں کوئی تنگی لکھی ہوئی ہے، اپنے فضل سے اسے خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ، اس 2026 کے سال کو ہمارے لیے فتوحات کا سال بنا دے، ہمارے گھروں میں وہ سکون اتار دے جو برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، آج اس افطاری کے وقت ہمارے منہ سے نکلی